خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے تحت ٹریئر آف نالج کی 7ویں نشست میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے منہاج السوی کے باب نمبر 7، جس کا عنوان ہے اخلاص اور رقت قلب۔ منہاج السوی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی کتاب المنہاج السوی عقائد اور اعمال، احکام دین، اعمال اور مناسک، آداب اور مناقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص اور خشیت اور متفرق موضوعات پر احادیث کا مجموعہ ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت سے نوازا، تاکہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں، گھریلو زندگیوں میں اور اپنے کاروباری زندگیوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے عبادات کا کما حق نہیں ادا کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہم جو بھی چھوٹا معمولی عمل بھی کریں تو اس کا اجر و ثواب اس لیے زیادہ رکھ دیا تاکہ وہ جو کمی ہے ہماری زندگیوں میں وہ پوری ہو سکے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے اخلاص اور رقت قلب۔ اور اخلاص، دین تو نام ہی اخلاص کا ہے، اور اخلاص کے لفظی معنی کسی چیز کی آمیزش سے دوسری چیز سے چھانٹ کر الگ کر دینا۔ اخلاص تمام اعمال صالح کی روح ہے، جس کے بغیر اعمال ایسے ہیں جیسے روح کے بغیر انسانی جسم۔ اخلاص ہی وہ گوہر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل معمولی حیثیت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات موجب سزا بن جاتا ہے۔ ہم آگے بتائیں گے وہ کیسے موجب سزا بنے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے مختلف مقامات میں اخلاص اور صاحب اخلاص کی تعریف اور تحسین فرمائی، اور ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نساء آیت نمبر 164 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر اخلاص کی اہمیت اور ضرورت جاننے کے لیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ دین تو نام ہے اخلاص کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین نام ہے خلوص کا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یہ آپ نے کس کے لیے فرمایا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے
اور عام مسلمانوں کے لیے. یہ آیت مشکات شریف کی جو منہاج السوی کے باب نمبر 7 سے لی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہاری نیت کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر محافل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں، ان سب کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اخلاص ہی وہ مضبوط اور مستحکم ڈھال ہے جو انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتی ہے. اس کی مضبوطی کا اعتراف شیطان نے خود کیا جب اللہ کریم نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اس پر اللہ کریم نے ابلیس کو مردود اور ملعون قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اللہ کریم نے مہلت دے دی. تو ابلیس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا. اس نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ان پر جو مخلص ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی میں گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ پاک نے جواباً حکم ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. اخلاص اس بات کا متقاضی ہے کہ جو عمل خالص بھی انجام دیا جائے اس سے مقصود محض خدا کی رضا اور خوشنودی ہو، اس میں ذرہ برابر بھی ریا یا نمود و نمائش کا کوئی عنصر شامل نہ ہو. کیونکہ جہاں اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی غیر مشروط اطاعت کرنا مخلصانہ عبادت کے منافی ہے، وہاں اعمال میں نمود و نمائش بھی خلوص عبادت کے منافی ہے. اسی بات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. متفق علیہ کی حدیث. یعنی اگر کسی کام کے کرنے سے کوئی ذاتی غرض مثلاً حصول شہرت اور عزت یا کوئی مادی منفعت پیش نظر ہے تو کام بذات خود کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو عبادت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 آدمی ہیں، ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا سخی. جب شہید سے سوال کیا جائے گا تو کیا کرتا رہا، تو وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا.
تو اس لیے بہادری سے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. پھر عالم سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری خاطر علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، اور تیری خاطر قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے علم پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. اور یہی سوال جب سخی سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا رہا، تو وہ کہے گا میں نے تیری خاطر تیری راہ میں مال خرچ کیا اور تیری پسندیدہ جگہوں پر مال خرچ کرتا رہا. اللہ جل شانہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی اور کریم کہیں، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مشکات شریف کی حدیث. یہ وہ حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ اگر اعمال میں دکھاوا ہو، اعمال میں آمیزش ہو، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال، چونکہ خلوص نہیں اس نیت ان اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو موجب سزا بنا دیتا ہے ان اعمال کو جو آپ نے کیے ہوئے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تمہارا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فکر اور فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا. ناظرین، بہت اچھی بات. یوں تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر نفس کے ہوتے ہوئے نفس کو مار کر اور اسے لگام دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی لطف اور مزہ ہی الگ ہے. اور یہ لطف ملائکہ کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ انسان جسے خلیفہ بنایا گیا، نفس سے نوازا گیا، اہل نفس ہونے کی بنا پر اسے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے اختیار کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب کی نوید بھی سنائی گئی. اگر تقوی کو عبادت کا حسن کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. اخلاص کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ دل کی نیت کا وہ آئینہ ہے جو انسان کی نیت کی عکاسی کرتا ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا ہی دراصل اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے. عبادت کی لذت خشیت الہی میں ہے. یہ وہ لذت ہے جس کا مزہ موت کا مزہ چکھنے سے قبل ہی محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کا لطف تو جنت میں بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ کسی کو عذاب کا خوف ہوگا، نہ کسی کو جہنم کا ڈر ہوگا. جنتی پر ہر قسم کے خوف سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، 2 آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں روئی ہے، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا. اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا
تو میں اسے قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے بچ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے سیاہی چھا گئی۔ رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام عبادات کو، ہماری تمام تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور زیادہ درجہ ثواب کا وعدہ فرمایا، اس لیے کہ اگر ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں، اپنی کاروباری زندگیوں میں مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو اس نے رمضان کا مہینہ دیا تاکہ ہم وہ تھوڑی عبادت کریں جو ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کئی ہزار گنا میں ثواب دے، تاکہ وہ جو کمی رہ گئی ہے ہماری زندگیوں میں، جو عبادات ہم کم کر سکے ہیں، تو اس مہینے میں ہم اپنی اعمال کو بڑھا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ سچا ہو یا جھوٹا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر کرنے والے کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صدق اللہ العظیم۔ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو دردادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے گا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا بہترین مہینہ عطا کیا اور ہم نے جو پڑھا احادیث سے، جو سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہر معاملے میں نرمی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔